پہلی مثال دیتا ہوں جناب حاجرہ کی. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اہلیہ ہیں. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، پھر کہتا ہوں کہ آج کل نا کاکروچ دیکھ کے، چھپکلی دیکھ کے چیخ مارنا، یہ خوف نہیں، یہ فیشن ہے. اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ برگر فیملی ہے، اسے پتہ چلتا ہے یہ امیر لوگ ہیں. یعنی کاکروچ کھا جاتا ہے کہ چھپکلی کھا جاتی ہے، لیکن یہ نا جی وہ جی ہمارا بچہ چیخ مارتا ہے اس کو دیکھ کے، کیا مطلب ہے بڑا پڑھا لکھا ہے جی، بڑی سوبر فیملی. یہ پڑھے لکھے نہیں، یہ بزدل ہونے کی علامت. کمزور پڑنا، ڈرنا، خوف کھانا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے توکل میں کمزوری کرنا، معاذ اللہ. مسلمان کا تو یہ نظریہ نہیں نہ ہوتا. اور مسلمان عورتوں کا ہر وقت رونا کہ نصیب پتہ نہیں کیسے ہوں گے، پتہ نہیں کیا بنے گا، میرا تو کچھ بان ہی نہیں رہا. جب بات کرنا رو کے کرنا، جب سنانا دکھ ہی سنانا. یہی حال ماں کا ہے، یہی بہن کا ہے، یہی بیٹی کا ہے، الا ماشاءاللہ کچھ اچھی بھی ہیں. تو اس قدر زیادہ کمزور نظریات مسلمان عورتوں کے نہیں ہوتے. اور پھر ساری زندگی اگر یاد کرنا ہے تو دکھ یاد کرنا ہے، سکھ نہیں یاد کرنا. زندگی کے اندر جہاں کسی جگہ آزمائش آئی اس کا ذکر روز کرنا ہے، اور جو آسانی آئی ان کو بھول جانا ہے. حضرت حاجرہ کو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چھوٹا سا بیٹا دے کے وادی غیر ذی زرعین میں چھوڑ آئے. اتنی سی کھجوریں، ایک مشکیزہ پانی کا. اس خاتون کو وہاں کھڑا کیا، دور دور تک آبادی کوئی نہیں، جنگل کا سما ہے، پرندے تک آ کے نہیں چہکتے، کوئی چیز نہیں دنیا کی. لیکن ایمان اس کو کہتے ہیں، طاقت اس کو کہتے ہیں. کلمہ پڑھنے کے بعد کھڑا رہنا اور اپنے توکل کو مضبوط رکھنا اس کو کہتے ہیں. حضرت ابراہیم واپس لوٹ رہے تھے تو جناب حاجرہ نے ایک سوال پوچھا، بس ایک. جناب حاجرہ عرض کرتی ہیں، اللہ کے خلیل، یہ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو کہ رب کا حکم ہے؟ میرے مالک کی میرے بارے میں یہی فیصلہ ہے، یہی رضا ہے، یا آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو جناب خلیل علیہ السلام فرمانے لگے، حاجرہ نہیں، یہ رب کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کی رضا ہے. تو آپ کو بخاری میں یہ لفظ ملیں گے. جناب حاجرہ کہنے لگی، پھر آپ فکر نہ کریں، اگر رب کا یہ حکم ہے تو پھر میرا رب ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. یہ مضبوطی ایمان کی، یہ مضبوطی، رب پھر ہمیں کبھی ضائع. او میرے ملت کی بیٹیوں اور بہنوں، ساری امیدیں خامن سے کیوں لگاتی ہو؟ ساری امیدیں بیٹے اور بھائی سے کیوں لگاتی ہو؟ ساری امیدیں دنیا سے کیوں لگاتی ہو؟ اس طرح کرو، اپنی ساری امیدیں اپنے رب کے ساتھ وابستہ کرو. رب کی رضا پہ، رب کے فیصلوں پہ راضی رہنا سیکھو. اگر تم یہاں ٹھہر گئی نا تو تمہارے پھر آنسو بہیں گے ضرور پر اللہ کی بارگاہ میں. پھر تمہاری دعائیں کے لیے ہاتھ اٹھیں گے ضرور پر اس کا کرم طلب کریں. پھر کمزور باتیں نہیں کرو گی. جس طرح ایمان عورتوں کا مضبوط تھا، اسی طرح ہماری جو اسلاف میں خواتین گزری ہیں، صحابیات، ان کا نا تبلیغ کا جذبہ بھی بڑا مضبوط تھا، بڑا مضبوط تبلیغ کا جذبہ. حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا قبیلہ بنو عامر سے تعلق رکھتی تھی، پر مکے میں آئی ہوئی تھی. گھر گھر جا کے رسول اللہ کا دین بتاتی. ان دنوں میں نہیں جن دنوں میں پھول پھینکے جاتے ہیں تبلیغ کرنے والوں پر، جن دنوں میں نعرے لگتے ہیں ان دنوں میں نہیں، ان دنوں میں جب چھپ چھپ کے لوگ دین کی بات کرتے تھے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں لوگ بیٹھ کے دین سیکھتے تھے. یہ خاتون، مجھے آج کہہ لینے دیں یار، مجھے کہہ لینے دیں. ووٹوں کی ضرورت ہو تو عورتیں گھر گھر چلی جاتی ہیں. ایک سیٹ کی ضرورت ہو تو بیویوں کو گھر گھر بھیج لیا جاتا ہے. یہ دیکھو، یہ ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابیات کا. یہ کمال ہے کہ گھر گھر وہ بھی گئی ہیں، پر ووٹ کے لیے نہیں، رسول اللہ کے دین کے لیے. رسول اللہ کے دین کے لیے گھر گھر حضرت ام شریک جاتی، جا کے نا، اور وہ طریقہ تھا نا، عورتوں کو قائل کرتی. بڑے کٹھن حالات تھے اسلام پر، اعلانیہ کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. حضرت ام شریک کہتی ہیں، میں عورتوں کو بلاتی، کہتی میری بات سنو. جب وہ قریب آتی تو میں نے نبی پاک کا دین بتاتی، سائیڈ پہ کر کے کونے میں نہ تھوڑا تھوڑا. او یار آپ ذرا اس کا لطف تو لیں، اس کا ذائقہ تو دیکھیں. حضرت ام شریک کہتی ہے، میں گھر گھر جاتی بتاتی. تو کافروں کو پتہ چل گیا کہ یہ تبلیغ کرتی ہے. انہوں نے مجھے بلایا، کہنے لگے تیرے برادری اور قبیلے کا مسئلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے قتل کر دیتے. اب ہم تجھے واپس بھیجتے ہیں. چند مردوں کو میرے ساتھ کیا، مجھے گھوڑے اور اونٹ کی ننگی پشت پر باندھ لیا.
नंगी पुश्त पर लंबा सफ़र करना मुश्किल होता है, पसीना आए, बड़ी तकलीफ होती है घोड़े पर बैठ। अब वो कोई कजावा नहीं, कोई चीज़ नहीं, इसी तरह बांध के ले गए। और फरमाती हैं कि 3 दिन और 3 रातों का वो सफ़र था। रस्ते में वो खुद छाँव में बैठते और मुझे बांध के धूप में डाल देते। 3 दिन मैंने ज़मीन पर चलने वाली किसी चीज़ की आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन वो जब जब नबी पाक के दीन की बात पूछते तो मेरा कलेजा खुशी के साथ ठंडा हो जाता, आंखें खुल जाती और मैं कहती क्या बात है मेरे नबी पाक के दीन की। उस कैफियत में भी वो तबलीग की लज्जत अपनी जगह मौजूद। हज़रत उम्मे शुरैक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है एक जगह उन्होंने मुझे लिटा दिया बांध कर, प्यास बड़ी शदीद थी, पानी पीने को देते नहीं थे, रोटी खाने को। ये एक औरत की बात कर रहा हूँ, ये खातून की बात कर रहा हूँ। आजकल तो हमारे बच्चे शाम को सालन ठीक ना पका हो तो मोबाइल तोड़ देते हैं। ये कौम नहीं मैदानों में जा सकती, जिहाद नहीं कर सकती। खातून कहती है कि शदीद प्यास थी और मुझे बांध के लिटाया हुआ था। मुझे जब तकलीफ बढ़ गई तो अचानक मैंने देखा पानी का एक डोल बरामद हुआ है। मैंने उससे थोड़ा सा पी लिया, पर तलब अभी बाकी थी। वो फिर आ गया बर्तन, मैंने फिर पिया, तलब अभी बाकी थी, फिर बर्तन आ गया। इमाम अबू नईम ने इसको लिखा है हिलियतुल औलिया में, फरमाते हैं तीसरी दफा वो फिर भरा हुआ डोल पूरे का पूरा आ गया। अब मैंने पिया भी, अपने कपड़ों पे भी छिड़का। जब वो सारे बेदार हुए तो मुझे आगे कहने लगे कि तूने हमारा पानी इस्तेमाल किया है। फरमाती है फिर उन्होंने अपने बर्तन देखे, मुश्किज़े देखे तो भरे हुए थे। मेरे करीब आके कहने लगे ये पानी कहाँ से आया? तो मैंने कहा तुम अभी मेरा अकीदा नहीं समझे, ये मेरे रब ने मुझे दिया है, मेरे रब ने मुझे दिया। फरमाती है मुझे बांध के ले जा रहे थे, पर जब मेरी बात सुनी ना तो बोल के कहने लगे हमें समझ आ गई है, तेरा दीन हमारे दीन से बेहतर है, तेरा अकीदा हमारे अकीदे से बेहतर है। और एक रवायत में यूं भी है कि वो बांध के ले जा रहे थे, पर ये कमाल देखा तो कलमा पढ़ के मदीने वाले के गुलाम बन गए। सहाबियात ने ना बड़ा जम के दीन का काम किया, अकीदा, फिर तबलीग, फिर मैदान जिहाद।